میں نے سوچا کہ میرے اردو میں بیان دینے کا فائدہ کیا، اردو میں اتنا مواد موجود ہے، اتنے درس القرآن، اتنے درس الحدیث، درس سیرت، اس میں کوئی کمی تو ہے نہیں، لیکن ایک موضوع جو میرے نزدیک جس میں کمی ہے، جس پہ اس موضوع پہ بحث نہیں ہوئی، اور یہ صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام غیر عربی زبانوں کا مسئلہ ہے، ایک خاص موضوع ہے جس پر صرف عربی میں آپ کو بحث ملتی ہے قرآن کے متعلق اور باقی زبانوں میں نہیں ملتی، اور وہ موضوع ہے قرآن کی خوبصورتی کا، قرآن کے جمال کا۔ آپ کسی بھی زبان سے متعلق ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بچپن سے ایک دو چیزیں قرآن کے بارے میں سیکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام اتنا کامل ہے اور اتنا، اب میں انگریزی کا لفظ استعمال کرنے والا ہوں، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اور اس میں ایک حرف اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں موو کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو عربی کے شاعر تھے اس زمانے کے، وہ بہت ہی زبردست، بہت فصیح، مبلغ، وہ بھی قرآن کے سامنے بالکل عاجز ہو گئے، قرآن کا جواب نہیں دے سکے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ اسی طرح اگر واقعی اس میں شک ہے تو اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ، اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے آپ بتائیں؟ سورہ کوثر۔ کتنی آیات ہیں سورہ کوثر میں؟ 3 آیات ہیں، ایک لائن نہیں بنتی، 2 لائنیں بنتی ہیں بس، ایک صفحہ بھی نہیں بنتا۔ اب عربوں کے سامنے ایک بہت سیدھی سادی چوائس ہے، یا تو آپ 3 لائنیں بنا دیں، یا آپ تلوار اٹھا لیں، یا آپ اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، اپنے اندرونے میں اندرونی جنگ ہو جائے ان کے درمیان۔ اور ان کے لیے جنگ کرنا آسان تھا، ایک صورت بنانا مشکل تھا۔ یہی بات ہوئی نا، ایک صورت کا بنانا، کچھ 10 صورتیں، پھر اس کے بعد ایک صورت، 10 آیتیں، کچھ بنانا ان کے لیے مشکل تھا، ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکے وہ۔ اور یہ بات ہم شروع سے سنتے آئے کہ قرآن بہت زبردست ہے، اس میں تو کوئی خلل ہے ہی نہیں، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی طاقت اور اس کا اثر لوگ سنتے تھے، اور ان کی زندگی ایک دفعہ سننے کے بعد بالکل بدل جاتی تھی۔ یہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، خاص کر غیر عرب کے لیے، اور آج کل تو میں کہتا ہوں عربوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی آپ سے کہ یار میں نے ایک یہ فلم دیکھی تھی بڑی زبردست، اوئے ہوئے اس سے اچھی تو فلم ہے ہی نہیں کوئی کہے آپ سے، پھر ایک اور آپ سے وہی کہے بڑی زبردست فلم تھی، اوہ مزہ آ گیا، پھر ایک اور کہے، آپ نے نہیں دیکھی فلم، آپ نے فلم کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، آپ نے کچھ سنا ہے، اور آپ جا کے دوسرے سے کہہ دیں یار وہ فلم جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے، اوہ بہت ہی زبردست، اس سے اچھی تو کوئی فلم ہے ہی نہیں، آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ نہیں، آپ کو اس فلم کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جا کے فلمیں دیکھیں آپ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، اوکے؟ لیکن آپ کو اس بارے میں کوئی اپنا خود ڈائریکٹ ترجمہ، کوئی ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہمارا تجربہ جو قرآن کے ساتھ ہے، ہمارا جو تعلق زیادہ اکثریت کا ہماری قرآن کے ساتھ ہے، وہ کس طرح سے ہے؟ یا تو درس ہے، کوئی قرآن کو سمجھا رہا ہے، یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک بہت عام جو ہے خیال ہے کہ عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو قرآن جب سننے میں آتا ہے تو کافی سارے الفاظ ہمیں جانے پہچانے لگتے ہیں، تو یار مجھے تو قرآن آتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، کافی سمجھ میں تو 70-80% سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے، خاص کر اردو بولنے والوں سے، کہ ہمیں تو قرآن بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے ماشاءاللہ، اس میں تو ہماری اتنی مشکل ہے نہیں ہمارے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اردو اور عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں تک کہ الفاظ کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک لفظ، کچھ الفاظ ہیں اور وہ بھی کم نہیں ہیں جن میں جو عربی کا معنی ہے وہ اردو کا معنی ہے، ٹھیک ہے وہ ہیں، لیکن سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ایک معنی دیتے ہیں اور عربی میں بالکل ہی دوسرے معنی دیتے ہیں، اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس میں آپ نے وہ لفظ سنا جو آپ نے کبھی اردو میں بھی سنا ہوا ہے، اور آپ سمجھے کہ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا، سمجھ نہیں آیا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان آیات کا خراب ترجمہ یہ ہوگا، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوگا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ خراب ترجمہ ہے، غلط ترجمہ ہے، سرے سے غلط ہے، کیونکہ اردو کا لفظ احسان اور عربی کا لفظ احسان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر میں نے آپ پر احسان کیا، انگلش میں سے کیا کہتے ہیں، میں نے آپ پہ کوئی احسان کیا، I did you what? I did you a favor۔ احسان کا مطلب کسی نے کسی کے لیے بھلائی کی، کسی نے کسی کے لیے کوئی ایسی چیز کی جو اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس نے اپنے طور سے ایکسٹرا کوئی چیز کر دی،
کسی پر کوئی انعام کر دیا، کسی کو تحفہ دے دیا، کسی کو معاف کر دیا، ایسی چیز نہیں جو آپ کو کرنی چاہیے تھی. مثلا آپ صبح جاب پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی پر احسان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کو دوست کوئی کال کرتا ہے، کہتا ہے یار میں ایئرپورٹ پہ ہوں، میں پھنس گیا ہوں، گاڑی خراب ہے، آ جاؤ، تو آپ اب اس پر احسان کر رہے ہیں. عربی کا لفظ احسان اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان اپنی بہترین کوشش کسی کام میں لگا دے. یعنی میں نے جو کر سکتا تھا میں نے کیا، اس سے زیادہ مجھ میں محنت کی صلاحیت تھی ہی نہیں، تب کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بہترین عمل، بہترین کوشش، بہترین عمل اور بہترین کوشش کی کیا جزا ہونی چاہیے؟ تمہیں تو بہترین ہی ملے گا. تو وہاں معاملہ بہترین کا ہے، ہمارے ہاں معاملہ کسی پر احسان کرنے کا ہے. فرق ہو جاتا ہے عربی میں اور اردو میں. اور یہ صرف ایک چھوٹی مثال ہے، اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن میں بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی ہیں. یہ ایکچولی کیونکہ میں عربی زبان کا بھی طالب علم ہوں، عربی سیکھنے میں، کیونکہ میری دوسری زبان اردو ہے، تو اردو میں جو الفاظ جو ہم سنتے آتے ہیں اور ہمیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو ان الفاظ کو ہم کبھی کبھی عربی میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جب عربی سیکھتے ہیں تو، اور وہ عربوں کو سمجھ نہیں آتی سرے سے. جیسے میں ابھی پچھلے کچھ سالوں میں جو مصر میں انقلاب آیا ہے، انقلاب کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ریولوشن کہتے ہیں. انقلاب کو عربی میں ثورہ کہتے ہیں، ثورہ. اب ان کے ہاں لفظ انقلاب ہے، لیکن ان کے ہاں انقلاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کہیں جا رہے ہوں اور مڑ کے آپ واپس آ جائیں. مڑ کے واپس آنے کو انقلاب کہتے ہیں. ان کے ہاں انقلاب کو انقلاب نہیں کہتے، ان کے ہاں انقلاب کو ثورہ کہتے ہیں، ثورہ. اوکے. اب میں اپنے استاد سے بات کر رہا ہوں، ھذا الانقلاب عظیم جدا، وہ ہنس ہنس کے ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. لم ينقلبوا، وہ کہتے ہیں وہ واپس مڑ کے نہیں بھاگے یار، انہوں نے لڑائی کی آگے جا کے. ہم وہ لفظ استعمال کریں تو اس کے معنی بالکل الٹے نکل آتے ہیں. تو یہ پرانا مسئلہ بھی ہے اور آج کل کا جدید مسئلہ بھی ہے کہ ان الفاظ سے ہمیں یہ غیر صحیح اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں عربی سمجھ آ گئی اور قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک درجہ اور بھی ہے. آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں، کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ عربی پڑھی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھی ہے، اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کے بعد بھی انسان میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، ایک اچھی احساس ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا وہ ایک سطحی چیز ہے. جیسے سمندر کی سطح ہوتی ہے نا، آپ کہیں کہ میں نے سمندر جو ہے آئی ہیو ایکسپیرینس دی اوشن، میں نے جا کے سمندر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے صرف سطح دیکھی ہے. کسی نے اندر غوطہ لگایا ہو، کسی نے سب مرین سے جا کے 2-3 میل اندر گہرائی دیکھی ہو، اس نے سمندر دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے، لیکن کہاں تک دیکھا ہے؟ سطح تک دیکھا ہے. یہی معاملہ قرآن کا ہے. عربی زبان بہت گہری زبان ہے، اور اس بارے میں جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو بس یہیں تک بات رک جاتی ہے کہ یار بہت افسوس ہوا یہ بات سن کے کہ آپ کو عربی نہیں آتی. اس قرآن کی اصل خوبصورتی، اس کا اصل جمال تو عربی میں ہے. تو جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے، آپ کو اس بات سے آپ کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. اس لیے اس موضوع پر بہت کم بات دوسری زبانوں میں ہوتی ہے. اس پر زیادہ تر بحث، زیادہ تر اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو تقریریں کی گئی ہیں، وہ عربی میں کی گئی ہیں. لیکن جب پہلی دفعہ میں نے اس موضوع کو پڑھنا شروع کیا عربی میں، اور جن کتابوں سے، جن علماء سے میں نے اس موضوع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جو ہم بات کہتے آتے ہیں نا، کہ اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ہے، اور آپ اس کو ایک لفظ کو آپ اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے. جو دعویٰ سنا تھا شروع سے، اس کا ثبوت پہلی دفعہ میں نے عربی پڑھنے کے بعد دیکھا. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس بات کی اہمیت صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے جو محنتیں لگا کے 10 سال لگا کے 5 سال لگا کے عربی سیکھیں اور پھر آخر کار ان کو اس کا کچھ ذوق ملے. اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز انگریزی میں بھی موجود ہونی چاہیے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی ہونی چاہیے، فارسی میں بھی ہونی چاہیے، ترکی میں بھی ہونی چاہیے، تمام زبانوں میں ہونی چاہیے. کیونکہ انسانیت کا حق ہے کہ دیکھیں اس کتاب کا معجزہ ہے کیا. اصل میں 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور ہمارا اعتماد یہ رہا ہے کہ اس کی زبان، قرآن کی زبان، اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا عالی ہے، اتنا اونچا ہے کہ انسان اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ دعویٰ خالی دعویٰ ہے، اس کا ہمیں کوئی ذوق نہیں ہے جب تک اس بارے میں ہم کچھ بحث نہ کر لیں.
تو یہ بحث جو میں آج آپ سے کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ اس موضوع پر تھوڑی سی بحث ہے. اس موضوع میں بھی آپ کے ساتھ غوطہ تو لگا نہیں سکتا اتنا گہرا، کیونکہ اس کے لیے پھر مجھے جو بہت گہرے موضوع ہیں عربی زبان کے ان کا تو پہلے مجھے سوچنا پڑے گا اس کو انگریزی میں کیسے سمجھاتے ہیں، پھر مجھے سوچنا پڑے گا اچھا اردو میں کیسے سمجھاتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ٹیسٹ، کچھ نہ کچھ ذوق میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے میں نے آج شام، میرا نہیں خیال کہ ہم مکمل کر سکیں گے لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ آج کم از کم آپ کو میں فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ لغوی باتیں دکھا دوں، کچھ ایسی چیزیں دکھا دوں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہوں، جس کے بارے میں بحث کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے دوسری زبان میں، اور آپ کے لیے سننا مشکل ہوگا. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ سمجھانا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے یہ باتیں سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ میرے نزدیک ان باتوں کے سمجھنے کے بعد ایمان پر ایک اثر پڑتا ہے. اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارا ایمان صرف قلبی ایمان، روحانی ایمان نہیں رہتا، ایک عقلی ایمان بن جاتا ہے کہ مجھے واقعی عقلی دلائل کے اوپر مبنی ایمان ہے کہ یہ کلام الہی ہی ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں پہلے الفاظ سے فاتحہ کے، جو ہیں الحمدللہ. ہمارے علماء اہل سنہ والجماعہ کے علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ فاتحہ کی پہلی آیت یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ ہے. آپ نے بھی یہاں امریکہ میں، کیونکہ ہمارے ائمہ مختلف ممالک سے ہیں، کبھی کبھار کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی جو جب جہری نمازیں جن میں زور سے پڑھا جاتا ہے، مائکرو فون پہ پڑھا جاتا ہے، ان میں انہوں نے الحمدللہ سے قرات شروع کی. کچھ بعض اور نے کہاں سے قرات شروع کی؟ بسم اللہ سے زور سے قرات شروع کی. آپ کو عجیب لگا ہوگا، ہمارے ہاں تو یہ نہیں کرتے، لیکن ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور دونوں آراء علماء کے ہاں ہیں اور اہل سنت کے ہاں ہیں. لیکن ان میں سے، ان دو رائیوں میں سے جس پہ میں زیادہ مطمئن ہوں پرسنلی واللہ تعالی اعلم، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پہلی آیت ہے. اس کی کچھ دلائل بھی ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشہور حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے نماز کو دو حصوں میں. اچھا، اس حدیث میں فاتحہ کا ذکر ہے. حدیث شروع ہوئی ہے نماز کے بارے میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن پوری حدیث کا تعلق فاتحہ سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز میں اور فاتحہ میں فرق ہی نہیں ہے. نماز کا دل فاتحہ ہے، تو فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. فنصفھا لی ونصفھا لعبدی، حدیث کہتی ہے کہ آدھا اس کا میرے لیے ہے اور آدھا میرے عبد کے لیے ہے، میرے بندے کے لیے ہے. اچھا، اب جب اس حدیث کی شرح شروع ہوتی ہے تو پہلا کلام اس میں یہ ہے وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الحمدللہ سے. تو حدیث سے دلیل مل گئی کہ اصل اس کی بدایت، اصل شروعات فاتحہ کی وہ ہے الحمدللہ. اچھا خیر، الحمدللہ کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ مجھ میں بہت صبر ہے، میں انتظار کا ماشاءاللہ. مجھے انگریزی نہیں آتی آج بھول گیا انگریزی. تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ آدھا ترجمہ ہے. تمام تعریف اور تمام شکر، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. حمد کے لفظ میں، عربی کے حمد کے لفظ میں دو چیزیں شامل ہیں. ابھی میں نے ان دو چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ تعریف اور شکر. تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعریف اور شکر ہمارے ہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر نہیں کرتے. آپ فرض کریں کسی گھر کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی خوبصورت گھر کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے گھر کی تعریف کی، بڑا اچھا گھر ہے. آپ نے رک کر آگے گھر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکر ادا نہیں کیا، آپ نے صرف تعریف کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تعریف کرنا اور شکر کرنا دو الگ الگ چیزیں. اسی طرح آپ کسی کا شکر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کی آپ تعریف نہ کریں. اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اب یہ تو اختلاف ہے کہ ان کے والد کا ذکر ہے یا ان کے چچا کا ذکر ہے، آزر، جو قرآن میں ہے. لیکن آپ کسی طرح بھی مان لیں ان کی پرورش تو آزر نے کی نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا، وہ صرف ہمیں اسلام میں ہی نہیں دیا، تمام رسل کو ان کا جو اسلام تھا ان سب میں ایک ہی حکم ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو. ہمیں شکریہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا. اچھا، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہی مانتے ہیں آزر، فرض کریں،
تو وہ والد کیا ایسا کام کرتا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ کس کام میں لگا ہوا ہے وہ؟ آپ کو پتہ ہے اثر کس کام میں لگا ہوا تھا؟ بت بناتا تھا نا، بت مشرک تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کا شکر کرو، تو اس میں کیا یہ شرط لگائی ہے کہ اگر مسلمان ہو تو شکر کرو، اگر توحید پر ہو تو شکر کرو، اگر عیسائی ہو تو شکر مت کرنا، اگر یہودی ہو تو شکر مت کرنا؟ نہیں، اس میں تو کوئی قید نہیں ہے. اگر والدین ہوں تو شکر کرو. یہاں تک کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے خلاف بھی وہ لگے رہیں، تمہارے خلاف کوششیں کریں کہ تم بھی شرک کر لو، تب بھی ان بات مت سننا ان کی، لیکن شکر گزار پھر بھی تمہیں ہونا ہے. تو شکر ہو سکتا ہے تعریف کے بغیر، کیونکہ آپ کے اگر والدین ایسی باتیں ایسے کام کر رہے ہیں جن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو دین میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مشرک کے شرک کی تعریف کریں، یہاں تک ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن شکر پھر بھی اس کا کرنا ہے. دوسری مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں، فرعون کی. فرعون نے اپنے گھر میں کسے پالا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام سالوں بعد واپس آ رہے ہیں، اور جب آپس میں ان کی بات چیت پہلے عرصے بعد ہو رہی ہے تو فرعون نے اپنا احسان جتلایا ہے. الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے تمہیں اپنے ساتھ بچے کی طرح نہیں پالا بڑا کیا تمہیں اس گھر میں؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنے سال نہیں گزارے، تم ایسے بات کرتے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں شرم نہیں آئی میرے آگے اس طرح سے گستاخی کرنے کی؟ اس طرح بات کرتے ہو میرے آگے؟ یہ بات فرعون نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں موجود ہے. اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا شکر بھی ادا کیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ واقعی تم نے مجھ پر بہت احسان کیا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اس کی تعریف تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن اگر احسان ہے تو کرنا کیا ہے؟ شکر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعریف میں اور شکر میں فرق ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کر دیں؟ ایک طرف حمد اور دوسری طرف، ایک طرف تعریف اور دوسری طرف شکر، دونوں چیزیں ہم نے ملا دیں. اچھا، اب عربی کی طرف آئیے ذرا. عربی میں ایک اور لفظ ہے مدح. مدح جسے ہم مدح کہتے ہیں اردو میں، مدح کا لفظ ہے عربی میں. مدح کے معنی ہے تعریف. مدح کے معنی ہے تعریف. عربی میں ایک اور لفظ ہے، وہ اردو میں بھی ہے، اس کا عربی کا لفظ ہے ثنا. اسے ہم ثنا کہتے ہیں. حمد و ثنا سنا ہے کبھی؟ حمد و ثنا. تو ثنا بھی تعریف کا لفظ ہے. تو اب میں آج آپ کو کچھ عربی کے الفاظ بھی سکھا دوں چلتے چلتے. حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. اور اگر بہت زیادہ تعریف ہو، بہت بڑھ چڑھ کے تعریف ہو تو اسے ثنا کہا جاتا ہے. مدح عام تعریف، ثنا بہت بڑھ چڑھ کے بہت ہی زیادہ تعریف، مبالغہ کر کے تعریف، مبالغہ آرائی کر کے تعریف، اسے ثنا کہتے ہیں. اچھا، اگر قرآن کہتا المدح للہ، المدح للہ کہا تو یہ ہے الحمدللہ. المدح للہ اردو ترجمے میں کیا لکھا ہوتا؟ اگر المدح للہ لکھا ہوتا قرآن میں تو ترجمے میں پھر بھی لکھا ہوتا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں تو فرق ہی نہ پتہ چلتا. لیکن مدح میں کیا چیز شامل نہیں ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدح میں کیا شامل نہیں ہے؟ شکر شامل نہیں ہے. شکر شامل نہیں ہے. اچھا، اگر قرآن کہتا الشکر للہ، اگر قرآن میں لکھا ہوتا الشکر للہ تو شکر تو شامل ہوتا، پھر کیا شامل نہ ہوتا؟ تعریف شامل نہ ہوتی. دونوں طرح سے بات آدھی رہ جاتی ہے. اور اگر یہ بھی قرآن کہہ دیتا المدح والشکر، وا کے معنی کیا ہے عربی میں پتہ ہے؟ اور المدح والشکر للہ، المدح والشکر للہ، تو پھر تو ترجمے میں لگتا ہے بات ہو گئی، تعریف اور شکر، تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن عربی میں ایک قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں ہو. کم سے کم الفاظ میں آپ اپنا معنی ادا کر دیں وہ بہتر ہے. آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں معنی ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں، آپ کی ووکیبلری میں وہ چیزیں ہیں نہیں جن کو استعمال کر کے آپ جلدی سے بات کر سکیں. آپ کو بڑھا چڑھا کے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو اختصار سے، خلاصے سے بات کرنے کی قدرت نہیں ہے آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. تو خیر، المدح والشکر للہ لمبا ہو گیا کام، الحمد اس سے بھی بہتر ہے. لیکن ایک اور فرق بھی ہے آگے جانے سے پہلے. عربی زبان میں کیونکہ بہت دقت ہے، بہت باریک زبان ہے، تو تھوڑا تھوڑا سا بھی فرق ہونا جو ہمیں ترجمے میں احساس نہ ہو، جس کا انہیں احساس ہوتا ہے عربی میں. بہت سینسٹیو زبان ہے، بہت حساس زبان ہے. اگر بیچ میں واو ڈال دیا، المدح و الشکر للہ، اگر واو بیچ میں ڈال دیا
تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، کچھ چیزوں کے لیے وہ تعریف کا مستحق ہے، اور کچھ اور چیزوں کے لیے وہ شکر کا مستحق ہے، کیونکہ میں نے شکر اور تعریف کو الگ کر دیا زبان میں، اس کا مطلب ہے معنی میں بھی میں نے الگ کر دیا، فلسفیانہ طور پہ بھی میں نے الگ کر دیا۔ کچھ چیزوں کے لیے میں شکر کرنے کے تیار ہوں، کچھ چیزوں کے لیے تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، الحمد میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ الحمد میں جس چیز کی تعریف کروں گا اسی چیز کا شکر بھی کروں گا، جس چیز کا شکر کروں گا اس چیز کی تعریف بھی کروں گا، اور یہ بھی نہیں کہ ایک پہلے کروں گا پھر بعد میں دوسری کروں گا، اور پہلے ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی، ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ دوسری عظیم بات یہ کہ مدح کا لفظ عربی میں اس میں نیت شامل نہیں ہے۔ عربی کے لفظ میں جب آپ لغت میں بحث میں لگی، لسان العرب بہت بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں عربی زبان کی، ہماری اردو اور انگلش کی طرح کی ڈکشنریز نہیں ہے جہاں آپ نے ایک لفظ دیکھا اور اس کا آگے معنی دیکھ لیا، نہیں، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے، پھر اس پہ 4 صفحے کی بحث ہوتی ہے ایک لفظ پہ، پھر دوسرا لفظ ہوتا ہے اس پہ 4 صفحے کی بحث ہوتی ہے، کیونکہ بہت باریک زبان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں ایک لفظ کو آپ بہت گہری طرح سمجھیں۔ اچھا، اب مدح کے بارے میں جو بات لغوی ان کے جو اہل لغت ہیں انہوں نے کہی ہے کہ مدح میں نیت نہیں ہوتی، نیت شامل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے کھانا پکایا، میاں گھر پہ آئے، 2 نوالے کھائے، ہاں بڑا اچھا کھانا ہے، بہت اچھا بنایا آج، شاید ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، مدح تو کر دی لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے نمک جان بوجھ کے نہیں ڈالا تھا، یہ صرف تجربہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا رائٹ، پھر بھی مدح کر دی، حمد نہ ہوئی۔ حمد اس وقت ہوتی ہے جب نیت بھی ساتھ میں ہو، تعریف کی ہے، شکر کیا ہے، لیکن نیت بھی ساتھ میں ہے، نیت بھی ساتھ میں ہے۔ اچھا، اب الحمدللہ کا سو فار جہاں تک ہم پہنچے ہیں ابھی تک، جہاں تک بات پہنچی ہے، اس سے پھر مقصد کیا ہوا کلام کا؟ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ان کا یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، جس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یا تو میری جاب میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر پہ کوئی مسائل ہیں، یا کوئی پیسوں کے معاملے میں مسئلے ہیں، یا صحت کا مسئلہ ہے، یا رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، یا سسرال کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پہلے الفاظ جو میری زبان سے مسلمان کے طور پہ نکلتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد میرے پاس شکوے کی گنجائش نہیں رہی، یا تو ہم شکوے والے لوگ ہیں یا ہم الحمدللہ والے لوگ ہیں۔ اس سے انسان کی ذہنیت پہ بہت اثر پڑتا ہے ان الفاظ سے، الحمدللہ سے۔ الحمدللہ کوئی چھوٹا سا کلام نہیں ہے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب ہمارے دل میں شکوہ ہو، شکل پر شکوہ ہو، کیا حال چال ہے، بس الحمدللہ یار کیا بتاؤں پھر وہ الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے حمد میں نیت شامل ہے، حمد میں سچائی شامل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے وہ جو کرتے نہیں ہو، تمہاری زبان پر الحمدللہ ہے، تمہارے دل میں نہیں ہے، تمہاری شکل پہ نہیں ہے، تمہارے خیالات میں نہیں ہے، تو یہی تو اصل شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ اب الحمدللہ کو میں نے اس تھوڑے سے سیشن میں کمپیئر کیا ہے اب تک صرف مدح اور ثنا، اور دوسری طرف کیا لفظ تھا؟ شکر۔ اور الحمدللہ از دا بیسٹ وے، اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے آپ کو حمد کرنے کا۔